حضرت صالح نے کتنے عرصے دعوت دی، قوم نے رد کر دیا، پھر کیا ہوتا تھا؟ اس قوم کو ہلاک کر دیا جاتا تھا، ختم کر دیا جاتا تھا، پھر اس کا نام و نشان نہیں چھوڑا جاتا تھا۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، جڑ کاٹ دی جاتی تھی اس ظالم قوم کی۔ لا یرا الا مساکنہم، اب ان کے صرف مسکن نظر آتے تھے، وہ رہنے والے نظر نہیں آتے تھے۔ چلے جائیے قرطبہ میں دیکھ لیجئے اور غرناطہ میں جا کر محل دیکھ لیجئے الحمرا، لیکن جو لوگ یہاں کبھی آباد تھے ان کا نام و نشان کیوں نہیں؟ یہ تو آپ جو آثار قدیمہ ہے، سیریں کر لیجئے جا کر، مسجد قرطبہ بھی ہے، سیر کر لیجئے۔ وہ تو اقبال کو تو خیر کوئی اجازت بھی مل گئی تھی نماز پڑھنے کی خاص کوئی، ورنہ وہاں پر تو اس کا بھی امکان نہیں ہے۔ اس کے ہارٹ میں جو ہے وہ چیپل موجود ہے، چرچ موجود ہے۔ بہرحال یہ سارے جو معاملات ہیں جان لیجیے اچھی طریقے سے کہ یہ واقعات جن کی خبریں دی گئی ہیں یہ بالکل اس کے مطابق حالات کا جو ہے نقشہ بیٹھتا چلا جا رہا ہے۔ کوئی یہودی لیڈر کھڑا ہوگا اور وہ مسیح کا دعویٰ کرے گا، میں ہوں مسیح، چاہے وہ خود بھی جانتا ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور جانتا ہوگا کہ جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن یہ کہ تمام یہودیوں کو جمع کرنے کے لیے لازم ہوگا کہ وہ دعویٰ کرے۔ اس لیے کہ اب بھی موجود ہے جو لوگ جانتے ہیں یہودیوں کو، یہودی اب بھی سپلٹ ہیں، ان میں جو زیادہ مذہبی طبقہ ہے وہ زائنسٹ نہیں بلکہ وہ ان سے اختلاف کرتا ہے۔ زائنزم کی اپنی ایک تحریک تھی، وہ یوں سمجھیے کہ ایک ریشسٹ نیشنلسٹ موومنٹ ہے، وہ ایک نسلی قومیت کے اوپر چلنے والی جو ہے وہ ایک قوم پرستانہ حکومت جو ہے تحریک ہے۔ جو مذہبی طبقہ ہے، جو یہودی داڑیاں رکھتے ہیں اور جو لمبے لمبے بال رکھتے ہیں اور کالی ٹوپیاں پہنتے ہیں اور لمبی شیروانیوں ٹائپ جو ہے ان کے لانگ کوٹس ہوتے ہیں، اور یہ وہاں مینہٹن میں بڑے نظر آتے ہیں گھومتے ہوئے اور بہت سرمایہ دار ہیں، اسی لیے نیو یارک کو جو یارک کہا جاتا ہے۔ وہ یہودی جو ہے وہ ان میں بڑا طبقہ بھی موجود ہے کہ جو اس زائنزم کو اور اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہا۔ تو ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے ضرورت ہوگی کہ کوئی مذہبی اپیل آئے، منتظر تو وہ بھی ہے مسیح کے، اب آنا تو نہیں ہے، وہ تو وہ مسیح جو آئے گا وہ تو آئے گا ان کی ہلاکت کے لیے، اس سے پہلے کوئی کھڑا ہوگا اور اس کو پھر یہ مذہبی یہودی بھی مانے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جو بھی پوری دنیا کا یہودی ہے وہ اس ایک علاقے میں آ جائے گا اور وہ اپنے اس گریٹر اسرائیل کے لیے پھر جو وہاں پر جنگ کی بھٹی دہکے گی۔ یہ کتاب الملاحم، اکثر جو حدیث کی کتابیں ان کے آخر میں آگے کتاب الملاحم کا باب ہے علیحدہ علیحدہ، جس میں کہ اس دور کی خبروں کا جو ہے حضور نے پوری پیشن گوئیاں کی ہیں کہ یہ کچھ ہونا ہے۔ جہاں تک المسیح الدجال کا تعلق ہے اس کے بارے میں تو الفاظ یہ ہیں کہ کوئی نبی اللہ کا ایسا نہیں گزرا کہ جس نے مسیح الدجال کی فتنے سے خود پناہ طلب نہ کی ہوتا۔ خود حضور کی جو دعائیں ہیں معصورہ، اس میں ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں فتنت مسیح الدجال سے۔ وہ فتنہ اب سر پر آیا ہوا ہے، یہ چند سالوں کی بات ہے، اور اکثر و بیشتر کچھ اور حوالوں سے بھی، وہ نوسٹروڈیمس کے حوالے سے ہو یا کسی اور کے حوالے سے ہو، پیشین گوئیاں وغیرہ، دنیا میں اس وقت پوری اس فضا کے اندر جو مذہبی فضا ہے یورپ کی، وہ بھی بہت پریگننٹ ہے اس حوالے سے کہ یہ پیشین گوئیاں اور اس طرح کی خبریں اور اس طرح کی آمد۔ چنانچہ میں کئی مرتبہ کر چکا ہوں کہ آپ کو امریکہ میں بمپرز کے اوپر سٹیکرز ملتے ہیں، مسیح از کمنگ، جیزس از کمنگ، یہ عیسائیوں کا ہے، وہ بھی منتظر ہے حضرت مسیح کی آمد، ہم بھی منتظر ہیں حضرت مسیح کی آمد کے۔ وہی مانا کہ حضرت مسیح نازل ہوں گے، حضور نے خبر دی ہے، اور آ کر مسلمان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، وہ ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے، اب نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، بلکہ اپنی امت جو ہے یہود جنہوں نے کہ ان کو انکار کر دیا تھا قبول کرنے سے، ان کو سزا دینے آئے، انہی کی ہلاکت اور بربادی کے لیے آئیں گے، جیسے کہ حضرت نوح کی نگاہوں کے سامنے ان کی قوم ہی نہیں ان کا بیٹا بھی غرق کیا نگاہوں کے سامنے، جس طرح کہ حضرت ہود کی نگاہوں کے سامنے ان کی قوم جو ہے وہ برباد کی گئی۔ اسی طریقے سے اللہ کا یہ قانون رہا ہے کہ جس قوم کی طرف رسول بھیج دیا، اس قوم نے اگر رد کر دیا دعوت کو، اس قوم کو اسی رسول کے سامنے ہلاک کیا گیا، تاکہ نظر آ جائے کہ یہ تمہارے جو مجرم ہیں یہ کیفر کردار کو پہنچے۔ یہ ہے معاملہ کہ جو یہودیوں کے ساتھ بعد میں پیش آنا ہے، اس کے بعد تو پھر وہ اسلام کے غلبے کا دور آ جائے گا، لیکن اس سے پہلے مسلمانوں پر شدید ترین عذاب کا دور آ رہا ہے، اور یہ خبریں جو ہیں یہ بھی احادیث ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ موجودہ حالات اور امیڈیٹ فیوچر بہت ڈارک ہے، بہت گلومی ہے مسلمانوں میں۔ البتہ مسلمانوں میں اور مسلمانوں میں ایک فرق ہے، یہ اس کو نوٹ کیے۔ میں ساری باتیں جو کہہ رہا ہوں محکمات قرآنی کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، میرا تو بہرحال جو بھی اب زندگی گزری ہے قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے میں گزری ہے، اسی پر سوچ بچار ہے، گفتگو میری ہے تو قرآن کے حوالے سے الحمدللہ، دعوت ہے تو قرآن کی ہے، تو میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، لیکن اب ہر چیز کے لیے تفاصیل سے اور تفصیل کے ساتھ دلائل بیان کرنے کا یہ وقت نہیں ہے، مختلف مواقع پر میں اس کے لیے دلائل دیتا رہا ہوں۔ لیکن نوٹ کر لیجئے، میں نے اسی مسجد میں ایک دفعہ ہیومن جیوگرافی کا لفظ استعمال کیا تھا کہ یہ جو تاریخ انسانی ایک جغرافیہ بھی ہے، تقریباً 600 کروڑ دنیا میں اس وقت حضرت آدم کی نسل آباد ہے، ان میں سے 1/5 1 ارب سے زائد ہے، 120 کروڑ کے لگ بھگ ہیں مسلمان، ان سے دگنے ہیں عیسائی حضرت مسیح علیہ السلام کے نام لیوا۔
باقی جو ہے وہ پھر بقیہ ہیں، ہندو ہیں، بدھ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہے ہمارا اس وقت ہیومن جیوگرافی کا ایک معاملہ۔ یہ جو 120 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، محمد کا امتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کے دو حصے کر لیجئے۔ 20 کروڑ کے لگ بھگ ہے عرب، اور عرب سے مراد ہے جن کی اس وقت مادری زبان عربی، جو عربی بولتے ہیں، عربی سمجھتے ہیں، عربی ان کی زبان۔ نسلاً سب کے سب عرب نہیں ہیں، ان میں بربر بھی ہے، شمالی افریقہ کے بربر ہیں نسلی طور پر، لیکن یہ کہ جب مسلمان وہاں غالب آ گئے ان کی زبان ہی ختم ہو گئی، تہذیب بھی ختم ہو گئی، وہ بالکل پورے عربائزڈ ہو گئے، یہاں تک کہ سوڈانی پورے عربائزڈ ہیں، ان کی عربی زبان ہے، عربی بولتے ہیں۔ تو یہ سب کے سب جو اس وقت میں عرب جو کہہ رہا ہوں وہ در حقیقت عرب جو کہ عربی بولنے والے ہیں، اور دوسرے جو ہے نان عرب وہ تقریباً 100 کروڑ، اور اس میں بھی نوٹ کر لیجئے ان میں سے لگ بھگ 40 کروڑ سب کانٹیننٹ میں آباد ہیں، سب کانٹیننٹ پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش، 40۔ کتنی بڑی تعداد ہے امت مسلمہ کا، 1/3۔ اگر ٹوٹل 120 کروڑ ہے تو ٹوٹل کا 1/3 جو ہے وہ ان 3 ملکوں کے اندر ہے جو کبھی ایک ہندوستان ہوتا تھا، اسی لیے میں اس کے لیے لفظ استعمال کرتا ہوں بر عظیم پاک، اس میں 40 کروڑ کے قریب مسلمان۔ بہرحال اس میں جو تقسیم ہے اذرو قرآن وہ 2 کی، امیین اور آخرین، یہ قرآن کی اصطلاحات ہیں۔ سورہ جمعہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ایک امیین ہے جن میں سے خود حضور تھے، عرب، آپ کی زبان عربی اور انہی کی زبان میں قرآن نازل ہوا، نوع انسان رافعام آخری حامل او رحمت للعالمین، وکذالک انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، لعلکم تعقلون میں تو مخاطب نہیں ہوں، میری زبان تو عربی نہیں ہے، لعلکم تعقلون میں کون مخاطب ہے؟ وہ جن کی زبان عربی ہے۔ ان لوگوں کو اللہ نے رتبہ زیادہ دیا، فضیلت دی، اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی؟ حضور انہی میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، منہم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، انہی میں سے۔ پھر یہ کہ ان کی زبان میں اللہ نے اپنا کلام نازل کیا، فضیلت بھی بڑی ہوئی، لیکن فضیلت جہاں بڑی ہوتی ہے ذمہ داری بھی زیادہ بڑی ہوتی ہے، اور زیادہ بڑی ذمہ داری والا آدمی کوتاہی کرتا تو سزا بھی زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ تینوں چیزیں جو ہے لازم و ملزوم ہیں، جن کے درجے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے، درجہ سوا ہے، بلند ہے، ذمہ داری بھی زیادہ ہے، کوتاہی ہوگی تو سزا کی بھی زیادہ مستحق ہوگا۔ اس کا مصداق ہے عالم عرب، خاص طور پر وہ جو اصل عرب ہے پرانے، لیکن طبعاً چاہے وہ غیر عرب تھے لیکن عربی زبان اب ان کی مادری زبان ہو چکی ہے، وہ بھی اس میں شامل ہوگی۔ ان پر اصل سزا کا دور ان پر آتا ہے، اور ایک عجیب بات ہے انہی پر اصلاً ایک سزا کا دور پہلے بھی آیا ہے، یہ سیکنڈ ٹائم ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں آیا ہے، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، بنی اسرائیل کے لیے بھی ہم نے طے کر دیا تھا کہ 2 مرتبہ تم تو سرکشی کرو گے اور ہمارے عذاب کے کوڑے تمہاری پیٹھ پر برسیں گے۔ یہی معاملہ بنی اسماعیل کا ہے۔ پہلا دور ان پر آیا تھا کب؟ آج سے 750 برس قبل، کروڑوں قتل کروائے تاتاریوں کے ہاتھوں، ان کی حکومت ختم، آخری خلیفہ بنی عباس اس کو نکال کر محل سے اور جانور کی ایک کھال کے اندر لپیٹ کر، اور تاتاریوں نے اپنے گھوڑوں کے سموں تلے ختم، اور پھر انہی تاتاریوں کو اسلام کی توفیق دے دی، اسلام کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھما دیا ہے۔ آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسما مل گئے کعبے کے صنم۔ اس کے بعد کچھ عرصے رہا معاملہ ہسپانیہ میں عربوں کا، آج سے 500 برس قبل وہ بھی ختم۔ تو عربوں پر ایک دور تو وہ آ چکا، لیکن وہ دور ایکسٹرمینیشن کا نہیں تھا، وہ دور کاہے کا تھا؟ معزول کر دیے گئے، امت کی جو قیادت تھی وہ غیر عرب کو منتقل ہو گئی۔ ترک کون تھے؟ غیر عرب۔ ترکوں ہی کے اندر سے یہ 4 جو ہے یہ سٹاکس نکلے ہیں، ایک سٹاک ایک ہے، 4 اس میں سے آپ کہہ لیجئے کہ مختلف اس کی شاخیں ہیں۔ ترکان تیموری ہندوستان میں آ گئے، ترکان صفوی ایران میں آ گئے، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں رہے بہت عرصے تک، اور پھر ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے، وہ تو گویا کہ جو وہ رومن امپائر تھی اس کا جانشین جو بنا ہے، وہ در حقیقت اس کے بعد وہ تو آل عثمان کی حکومت ہے۔ ترکان عثمانی، یہ عثمان حضرت عثمان نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تاتاری سردار ہے عثمان، جن کی اولاد ہے جس کو آپ آٹومان ٹرکس کہتے ہیں، اور یہ پھر سلطنت جو ہے آٹومان گریٹ آٹومان کنگڈم، جو کہ اب ختم ہوئی ہے اس صدی میں، پہلی یہ جو صدی ہے اس کی ابتدا میں پہلی جنگ عظیم کے بعد اس کا خاتمہ ہوا ہے، اس کا بس صرف ایک سمجھیے کہ نشان ترکی کی شکل میں رہ گیا ہے، باقی وہ گریٹ امپائر ختم ہو۔
اسی کے ریمننٹس بوسنیا میں بیٹھے ہوئے جن کے اوپر اس وقت ظلم ہو رہا ہے.